مدینہ منورہ میں حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلامی ریاست پھیل رہی تھی، مختلف علاقوں سے لوگ مدینہ منورہ آتے تھے اور اپنے مسائل لے کر خلف وقت تک پہنچتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بہت گہرا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ حکومت اور اقتدار صرف عزت کا نام نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک حاکم سے اس کے فیصلوں، رعایا کے حقوق اور لوگوں کے ساتھ کیے گئے برتاؤ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کے نزدیک انصاف سب کے لیے برابر تھا۔ آپ کے سامنے اگر کوئی غریب شخص آتا تو اس کی بات بھی اتنی ہی توجہ سے سنتے جیسے کسی بڑے خاندان اباسر شخص کی بات سنتے تھے۔ کسی کے لباس، دولت، خاندان یا عہدے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ اصول تھا کہ حق ہے، چاہے اسے بیان کرنے والا کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک شخص اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوا۔ وہ عام آدمی تھا، اس کے پاس نہ کوئی بڑا عہدہ تھا اور نہ کوئی طاقتور خاندان، لیکن اس کے دل میں یہ اعتماد تھا کہ اگر وہ اپنا معاملہ خلف وقت کے سامنے بیان کرے گا تو اس کی بات سنی جائے گی۔ وہ حضرت عمر فاروق کے سامنے پہنچا اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی۔ آپ نے جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا بلکہ معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ جانتے تھے کہ انصاف صرف فیصلہ سنانے کا نام نہیں، انصاف یہ بھی ہے کہ دونوں طرف کی بات پوری توجہ سے سنی جائے۔ حضرت عمر نے متعلقہ لوگوں سے معاملے کی حقیقت معلوم کی اور پھر اس بات کو سامنے رکھا کہ فیصلہ کسی کے تعلق اثر و رسوخ کی بنیاد پر نہیں بلکہ حق کی بنیاد پر ہوگا۔ یہی وہ اصول تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں اعتماد پیدا کیا۔ لوگ جانتے تھے کہ اگر ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو وہ اپنی بات حکمران تک پہنچا سکتے ہیں۔ انہیں یہ خوف نہیں تھا کہ سامنے والا شخص امیر ہے، طاقتور ہے یا کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے نزدیک قانون اور انصاف کے سامنے سب برابر تھے۔ آپ اپنے قریبی لوگوں کے معاملے میں بھی احتیاط کرتے تھے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حاکم کے لیے سب سے مشکل امتحان اپنے تعلقات کے سامنے انصاف قائم رکھنا ہے۔ اگر کسی عام شخص کے لیے ایک اصول ہے تو وہی اصول اپنے قریبی شخص کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ یہی حقیقی عدل ہے۔ حضرت عمر فاروق لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ حکومت کا مقصد لوگوں پر روک ڈالنا نہیں بلکہ ان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ ایک حاکم اگر طاقتور ہو لیکن انصاف نہ کرے تو اس کی طاقت لوگوں کے لیے فائدہ نہیں بنتی، لیکن اگر حاکم اللہ سے ڈرے، حق کو پہچانے اور انصاف کرے تو کمزور انسان بھی خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی میں ہمیں یہی سبق بار بار ملتا ہے کہ ذمہ داری جتنی بڑی ہو، جواب دہی کا احساس بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ آپ کے نزدیک غریب کی آہ اور مظلوم کی فریاد معمولی چیز نہیں تھی۔ آپ جانتے تھے کہ دنیا کی عدالت سے کوئی شخص بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے آپ اپنے فیصلوں میں احتیاط کرتے، لوگوں کی بات سنتے اور حق معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مدینہ منورہ کے لوگ اپنے خلیفہ کو صرف ایک حکمران نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری کا نگہبان سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انصاف صرف عدالتوں اور حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں۔ ایک باپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرے، استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ انصاف کرے، دکاندار اپنے گاہک کے ساتھ انصاف کرے، دوست اپنے دوست کے ساتھ انصاف کرے اور ہر انسان اپنے معاملات میں دوسروں کا حق ادا کرے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ امن اور سکون کا معاشرہ بنے تو ہمیں انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ کسی کمزور کا حق صرف اس لیے نہیں دبایا جا سکتا کہ وہ اپنا حق لینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ کسی غریب کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے پاس دولت نہیں، اور کسی امیر یا بااثر شخص کو صرف اس لیے رعایت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ حقیقی انصاف وہ ہے جو اللہ کے خوف کے ساتھ کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق کی سیرت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ انسان کی اصل عظمت اس کی طاقت میں نہیں بلکہ اس کے عدل میں ہے۔ جو شخص اپنے اختیار کو دوسروں پر ظلم کے لیے استعمال کرے وہ اختیار کی حقیقت نہیں سمجھتا، اور جو شخص اختیار ملنے کے باوجود حق کا ساتھ دے، کمزور کی مدد کرے اور اپنے مفاد سے پہلے انصاف کو رکھے، وہ ذمہ داری کی اصل قدر سمجھتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے گھروں، اپنے کاموں، اپنی دوستیوں اور اپنے روزمرہ معاملات میں اس سبق کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔
اگر دو بچوں میں جھگڑا ہو تو صرف اپنے پسندیدہ بچے کا ساتھ نہ دیں بلکہ حق معلوم کریں۔ اگر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو صرف لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں بلکہ حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی کمزور شخص اپنی بات بیان کرے تو اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اور اگر کبھی ہمارے سامنے اپنا فائدہ اور کسی دوسرے کا حق آ جائے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کا عدل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ لوگ ہم سے ڈریں بلکہ یہ ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کریں۔ یہی انصاف کی خوبصورتی ہے، یہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے، اور یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے، باطل سے بچنے، دوسروں کے حقوق ادا کرنے اور ہر معاملے میں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت عمر فاروق اور تمام صحاب کرام سے راضی ہو اور ہمیں ان کی نیک سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔